اور دیکھیے آخری بات بس صرف یہ ہے کہ تمام دعائیں جو بھی اس رات کریں گی اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ وسیلہ اس شخصیت کا وسیلہ اختیار نہ کیا جائے جو کہ حقیقت شب قدر ہے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور باقاعدہ صحیفہ امام جو کہ امام خمینی کے آثار اور ان کی جو چیزیں ہیں ان کا مجموعہ قرار دیا گیا، اس میں ساری ان کی باتیں جمع کی گئی ہیں، اور بقول یہ جو ان کے الفاظ میں نقل کرنے والا ہوں تو بقول بہت سارے پنجاب کے کچھ غالی ذاکرین کے کہ اب جو جملے کہنے جا رہا ہوں وہ کہیں وہ کمزور فکری ہاضمے کے حامل افراد نہ سنیں اس کو۔ بہرحال امام خمینی نے جو جملے لکھے کہ حضرت زہرا ایسی خاتون ہیں جس میں تمام انبیاء کے خصائص ہیں، ایسی خاتون اگر مرد ہوتی تو نبی ہوتی اور ایسی خاتون اگر مرد ہوتی تو رسول خدا کی جگہ پر ہوتی۔ امام خمینی کے الفاظ ہیں، یعنی شرعی امور میں پیغمبر کی جانشین ہوتی۔ تو شب قدر میں دیکھیے قسمتیں لکھی جا رہی ہیں اور آئندہ سال کی جو مقدرات ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے تمام انسانوں کے مقدرات سے امام زمانہ آگاہ ہیں، ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں امضاء کے لیے، تو قیامت تک ہونے والے تمام مومنین کے جو مقدرات ہیں وہ بھی سب کے سب حضرت زہرا نے اپنے مصحف میں، جس کا نام مصحف فاطمہ ہے، اس کے اندر جمع کر دی۔ تو علماء فرماتے ہیں جب ایک قرآن صامت کے نازل ہونے سے یہ جو شب قدر جو ہے اتنی بابرکت رات ہو گئی، صرف ایک قرآن صامت یعنی جو خاموش قرآن ہے وہ اس رات کے اندر جو نازل ہوا ہے، تو آپ خود سوچیے کہ بطن حضرت زہرا جس میں 11 قرآن ناطق نازل ہوں کس قدر باعظمت خاتون ہوگی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے رات کے ذریعے مخلوقات کو آرام اور سکون ملتا ہے، اگر رات نہ ہوتی تو کائنات میں علماء فرماتے ہیں کہ اضطراب رہتا، تو حضرت زہرا کے وسیلے سے ہی اچھا رات ایسی چیز ہے کہ باقاعدہ ایک ایسا سفر ہے کہ پروردگار کی طرف جو سفر ہے وہ رات کی سواری کے بغیر جو ہے اس کو طے نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر سوار ہوئے بغیر، یعنی اس رات کو جس طریقے سے عبادت انجام دینی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا کو بھی شب قدر کہا گیا ہے، ان کے وسیلے سے دنیا کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور آخرت کی بھی تمام پریشانیاں انہی کی شفاعت وغیرہ سے دور ہوں گی۔ دیکھیے وہاں علماء فرماتے کہ ابراہیم خلیل کو فرشتوں کے سلام سے اس پہ ناز ہونے لگا تھا، اور یہاں فرشتے حضرت زہرا کی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کے بچوں کا جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں، اور فرشتے حضرت در زہرا پر روٹی مانگنے کے بہانے سے نازل ہوتے ہیں۔ تو شب قدر میں تو ملائکہ کا نزول صبح صادق کے وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن در سیدہ پر فرشتوں کی آمد کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس قدر فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں، اس قدر فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں کہ عرصہ زمین ان کے لیے تنگ ہونے لگتا ہے، اتنے زیادہ فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں۔ تو بس آخر میں بس یہ دعا ہے اپنے پروردگار سے کہ اے شب قدر کے خالق، اس رات کی تمام فضیلتوں اور برکتوں کو ہمارے اوپر نچھاور فرما، ہمارے پروردگار اعمال کے اوپر نگاہ نہ کرنا بلکہ اپنے فضل کے مطابق فیصلہ کرنا، اور حضرت زہرا اور یوسف زہرا امام زمانہ کے لطف و عنایات کا سایہ اس رات پر بھی ڈال دینا، اور ایسا نہ ہو کہ یہ رات صبح میں تبدیل ہو جائے اور طلوع فجر ہونے کے بعد بھی ہمارا دامن، ہمارا دماغ اور ہمارا دل فقط اور فقط دنیا ہی کے خیالوں کے اندر غرق رہے۔ پروردگارہ اس رات کے بعد ہمارے کردار و عمل کے اندر بھی ایک ایسی صبح کو طلوع فرما دینا جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے سلامتی کا باعث بن جائے۔